بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی افطار نشریات مسکراتا رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین، آج یہ 23ویں رمضان المبارک یعنی 23 روزے کی یہ افطار ٹرانسمیشن لے کر ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، انسان زندگی میں بہت سے پلانز بناتا ہے، بڑی دور کی جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ شاید منصوبہ بندی کامیاب ہو جائے۔ کچھ 5 سال کے پلان بناتے ہیں، کچھ 10 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کوئی 20 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اگلے لمحے کی خبر نہیں ہوتی کہ آیا اس کی زندگی جو ہے وہ اگلے لمحے رہے گی یا نہیں رہے گی۔ بہانے کوئی بھی بن سکتے ہیں، یعنی ہم جب رمضان المبارک ہم پا لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور صحت کے ساتھ ہی رمضان المبارک عطا کر دیا، لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم پورا رمضان المبارک بھی گزار پائیں گے یا نہیں گزار پائیں گے؟ یعنی کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی تھی، کیا ہم اسے پوری طرح سے اس سے استفادہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ ناظرین، کل جو ہے نا میرا دل، یا آج کا دن کہہ لیں، بہت دکھا، اس لیے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے پے در پے جن کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی یا میں بہت غمزدہ ہوا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ سوائے خاموشی سے اپنے دکھ کو برداشت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر ہم زیادہ جو ہے وہ اس پہ دکھ یا گلے کا اظہار کریں یا یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی کفر میں آ جاتا ہے کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس دنیا میں بھیجی ہے اسے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں، یہ اور بات ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف تو ہمارے ٹیم کے بڑے اچھے ایک ممبر ہیں ہادی، وہ ہماری سوشل میڈیا پوسٹ اور تمام چیزیں دیکھتے ہیں، اور بہت پیارا بچہ، مطلب ہماری ٹیم کا بہت ہی ہونہار بچہ ہے، جس نے بہت جلدی کم عرصے میں ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جو ہے وہ تمام چیزیں اپڈیٹ ہو گئیں، اور ہماری پکچرز اور ساری چیزیں مسکراتا رمضان بائی سیٹ ٹی وی، اس کے اوپر تمام چیزیں جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گئیں، اور ڈیلی ان کا باقاعدگی سے آنا۔ کل ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کچھ دیر پہلے ہی وہ یہاں ہال میں موجود تھے، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ جب وہ گھر جائیں گے تو انہیں یہ خبر ملے گی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ہاسپٹل پہنچے لیکن وہاں پہ جاں بر نہ ہو سکے۔ بہرحال ایک طرف یہ دکھ تھا، اور میں اس بچے کے لیے پریشان تھا کہ دوسری جانب جو ہے وہ سحری سے پہلے ہی مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ایک بہت قریبی عزیز دوست ہیں اس میڈیا فریٹرنیٹی کا، ایک ایسا نام کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص میڈیا کا ہوگا جس کی ان سے اچھی بات چیت نہ ہو، جن سے ان کی شناسائی نہ ہو، یا جن کی انہوں نے مہمان نوازی نہ کی ہو۔ فرقان ٹی صدیقی صاحب، بہت ماشاءاللہ شفیق انسان، ہسمکھ، بڑے یعنی ایک ایسی شخصیت جو کہ لوگ جن سے مل کے خوش ہوا کرتے تھے، اور ابھی چند ہی دنوں پہلے ان کی میرے پاس کال آئی، اور اتفاق سے، ورنہ ہماری زیادہ تر ملاقاتیں ہوتی تھیں یا ہماری بات ہوتی تھی ایس ایم ایس یا اس پہ واٹس ایپ پہ، ان کی کال آئی مجھ سے کہنے کے کہ یار وہ بس دیکھو نا آج تمہارا نمبر سامنے آیا تو میں نے تمہیں کال ہی کر لی یار، کیونکہ اس طریقے سے میسج پہ یا اس پہ مزہ نہیں آتا، میں نے سوچا میں کال کر کے تم سے بات کروں، یار میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تو کچھ مل کے کرتے ہیں یار، تم آ جاؤ نا، اور ابھی رمضان سے تو فری ہو جاؤ تو آ جاؤ میرے پاس۔ اب آپ دیکھیں آدمی کو نہیں پتہ ہوتا، وہ مجھ سے بڑے باتیں کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور جب میں نے کہا ٹھیک ہے میں رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے بعد انشاءاللہ بیٹھتے ہیں، پوڈ کاسٹ کریں گے، ساتھ کریں گے، کہہ لیں گے ہاں یار اب ساتھ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے فرقان بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ رات میں جب ان کی جب میں نے خبر دیکھی، یعنی وہ فیس بک پہ اور انسٹا پہ، آپ یقین کریں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یا اللہ کیا زندگی ہے، ابھی ماشاءاللہ انہوں نے زندگی کی، شاید اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیکھتا تو وہ کتنی ہی بہاریں دیکھتے، اور ابھی چند سال 2 سال قبل ان کے والد محترم کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ بڑے مجھے بہت افسوس ہوا، یعنی میں بتا نہیں سکتا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی ہم سب کو ایک تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہادی کے والد صاحب کی بھی اور فرقان ٹی صدیقی صاحب کی، یہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے سوال و جواب کا مرحلہ آسان فرما دے، اور انہیں باغ کوثر جو حوض کوثر ہے وہ عطا فرمائے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے ان کی قبر کو، اور قبر کی تمام پریشانیاں مسائل ان کے لیے حل فرما دے،
اور جو سوال و جواب ہے وہ حل فرما دے ان کے لیے. یہ پہلی رات کی جو سختی ہوتی ہے نا اسے دور فرما دے بس کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان کی بخشش فرما دے دونوں کی. ہم اس بات پہ تیرے بہت شکر گزار ہوں گے. آمین ثم آمین. ناظرین بہرحال اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی. سب سے پہلے میں قاری فیصل چشتی کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب، خوش لہن نعت خواں ثنا خواں ہیں اور صاحب کلام نعت کو شاعر ہیں، ماشاء اللہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ. قاری فیصل چشتی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سبحان اللہ. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا۔ ناظرین، قاری فیصل چشتی نے سورہ ہود کی آیات 15 اور 16 کی تلاوت فرمائی۔ ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ اب میں درخواست کروں گا جناب شکیل مدنی سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے، یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے، اس قادر مطلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس قادر مطلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ شامل نہ ہو نور اس کا تو بے معنیوں بے نام، شامل نہ ہو نور اس کا تو بے معنیوں بے نام، یہ چاند یہ سورج یہ دیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چاند یہ سورج یہ دیا کچھ بھی نہیں ہے، مجھ کو در سرکار پہ پہنچا دیا اس نے، مجھ کو در سرکار پہ پہنچا دیا اس نے، کس نے کہا سجدوں کا صلہ سبحان اللہ، کیا کہنے بھی نہیں، اس نے کہا سجدوں کا صلہ کچھ بھی نہیں، کس نے کہا سجدوں کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں اس قادر مطلق کے سوا اس قادر مطلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ
شکیل مدنی صاحب خوبصورت انداز میں آپ نے یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو قصیدہ برد شریف پیش کیا جائے گا, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.